अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। एक अफसोसनाक और दर्द से भरा हुआ वीकेंड हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में मौसमी तब्दीली नज़र आती है आपको। जो सैलाब है, फ्लैश फ्लडिंग है, उसने तबाही मचाई। 650 से ज़ायद लोग अपनी जानों से गए। पाकिस्तान में सियासतदान समझते हैं कि शायद सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का हमारी लड़ाई है और हमारे मसाइल हैं, लेकिन एक ऐसी हकीकत मौसमियाती तब्दीली उभर कर हमारे सामने आ रही है कि जिसने आज पूरे मुल्क को एक मरतबा फिर वेकअप कॉल दी है कि ये वो मसला है कि जिसकी जानिब तमाम सियासतदानों को सियासी तफरके को बालाए ताक रखते हुए, अपने इख्तलाफात को पसे पुश्त डालते हुए इसकी जानिब देखने की ज़रूरत है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि सूबे यानी कि खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान भी एक टेंशन मौजूद है। वफाक की तरफ से ऐलान किया गया बिल्कुल ही आगाज़ में, जैसे ये आफत, ये उफ्ताद टूटी, कि हम भरपूर मदद करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की, लेकिन इस वक्त जो सूबाई मशीनरी है वो शिकवा कुना नज़र आ रही है कि ये सिर्फ दावे थे, ये सिर्फ वादे थे, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हुआ। इस हवाले से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा, देखिए। ये नहीं कह रहा कि बाकी हुकूमत कहेगी जी पैसे हैं तो हमारा तो फर्ज नहीं बनता। तुम अपना है, अदा करते हैं, करें, नहीं करते, मेरे लोग मुतमईन रहे। ये वो सूबा नहीं है कि मुझे भीख के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा आप लोगों के लिए। मेरे पास वसाइल मौजूद हैं, इतने वसाइल मौजूद हैं कि मैं आप सबको खुद भी अपने सूबे के पैसों से, इंशाअल्लाह इन पैसों से आपको सपोर्ट भी कर सकता हूँ, आपको कंपनसेशन भी दे सकता हूँ, आपकी भाली भी कर सकता हूँ। और ये फख्र होना चाहिए आपको इस बात पर कि मैं बरमला ये बात कर रहा हूँ कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं मदद वाला सूबा नहीं हूँ, शुक्र है मदद देने वालों में हूँ, मदद लेने वालों में मजीद नहीं हूँ। इस पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि वज़रा के बयानात अफसोसनाक हैं। वफाक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में इमदाद पहुँचा रहा है, लेकिन बैरिस्टर सैफ एक मुख्तलिफ दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो इस वक्त इंफॉर्मेशन है वो ये है कि उन्होंने हमें वज़ीर आज़म साहब को वज़ीर आज़म साहब ने और वज़ीर आला पंजाब ने बात की है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से और मदद की ऑफ़र की है। कुछ सामान भी फेडरल गवर्नमेंट की NDMA की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट मतलब NDMA जो उनका मेन इदारा है, उनकी तरफ से कुछ ट्रक वगैरह आए हैं, लेकिन कोई ऐसा अभी तक सब्सटैंशियल सपोर्ट सामने नहीं आई। मैं समझता हूँ कि जो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की बात की जो काम है उनमें यकीनन उनका रोल हमें चाहिए होगा। साथ ही 14 अगस्त से पहले फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का अमेरिका और फिर यूरोप का दौरा हुआ और उस दौरान सहाफ़ी सुहेल वड़ाई साहब की उनसे मुलाकात हुई। वो इवेंट में भी मौजूद थे और उन्होंने ये दावा किया कि 2 घंटे की उनकी नशिस्त हुई है, एक इनफॉर्मल नशिस्त, जिसमें उनके मुताबिक उन्होंने खुरदरे सवालात किए और बड़े ही कैंडिड किस्म के जवाबात सामने आए। और इस मीटिंग की बुनियाद पर अब तक वो 3 कॉलम्स लिख चुके हैं जो इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में ज़ेर बहस हैं। एक उन्होंने आर्टिकल लिखा फील्ड मार्शल से मुलाकात, फिर उसके बाद मुसाफिर बनाम कैदी नंबर 804, और फिर उन्होंने आर्टिकल लिखा अपना कॉलम अस्करियत और अक्सरियत, जिसने एक नई बहस को जन्म दिया है। क्या मौजूदा हुकूमत इसके लिए कोई ख़तरे की बात है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम रास्ते बंद हो गए हैं या फिर एक नया रास्ता खुल गया है? ये वो बहस है जो इस वक्त शहर इक़्तिदार में हो रही है। और साथ ही हम देखते हैं कि एक सेनेटर हैं, बहुत ही पावरफुल सेनेटर तस्वुर होते हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात के साथ नहीं है, लेकिन अक्सर व बेशतर ये बताते हैं कि ये किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं। बड़ा खुलकर लगी लिपटी रखे बगैर ये गुफ्तगू करते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया जो इस वक्त मुअम्मा बना हुआ है कि बात कर रहे हैं तो किसके मुतल्लिक कर रहे हैं, किसको पैगाम दिया जा रहा है। फैसल वावडा ने ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि सियासतदान, NGOs और दीगर अपने ज़ाती मफादात के लिए हमेशा पाकिस्तान की अफवाज को कमज़ोर करने की घनाउनी साजिश करते रहते हैं, लेकिन एक बार फिर हमेशा की तरह फील्ड मार्शल की सरबराही में अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया है, जिसकी तफसीलात बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। तमाम मुनाफिक सियासतदान और दीगर अपनी समत ठीक कर लें, वरना पाकिस्तान की तरक्की का जो तसलसल जारी है उसमें रकावट पैदा करने वाले बड़े बड़े तुर्रम खान रगड़ दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूं सबको मेरी बात सही तरीके से समझ आ रही है। यह है वो सियासी मंजरनामा जिस पर आज प्रोग्राम में बात होगी। मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से ज्वाइन कर रहे हैं मेंबर कौमी असम्बली रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज़ जनाब कमरुल इस्लाम साहब। फैसल चौधरी साहब जो है वो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ज्वाइन कर रहे हैं, और कुछ ही देर में साजिद तारड़ साहब, मारूफ पाकिस्तानी नैयाद अमरीकी बिजनेसमैन, रिपब्लिकन पार्टी के लीडर भी हैं, और वो फील्ड मार्शल साहब के जो दौरा है उसमें इवेंट्स में मेज़बान भी थे, वहाँ पर मौजूद भी थे, वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। कमरुल इस्लाम साहब, ये हमें मालूम है कि फैसल वावडा जब तनकीद करते हैं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कर रहे हो तो वो नाम लेते हैं,
عمران خان کے اوپر وہ لگی لپٹی رکھے بغیر، تحریک انصاف پر، تحریک انصاف کے جو صوبائی حکومت ہے اس پر، یہاں پر جب وہ نام نہیں لیتے تو اشارہ لگتا یہی ہے کہ حکومت کی طرف کر رہے ہیں۔ ایسا کون سا گناہ آپ لوگوں سے سرزد ہوا ہے جو فیصل وافدہ صاحب اتنے برہم نظر آ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے فیصل وافدہ صاحب اب محتاط ہو گئے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ نام نہ لینے سے ابتدا کرتے ہیں اپنے کیریئرز کی، اپنی سیاسی زندگی کی، اور پھر آخر میں جا کے بام عروج پہ جب پہنچتے ہیں تو وہ نام پھر لینا شروع کرتے ہیں۔ بہت سی مثالیں موجود ہیں جن میں سر فہرست راولپنڈی کے ایک سیاستدان ماضی کے مشہور نام، اور پھر کچھ جو ہیں وہ اپنی کم عمری سے نام لینے کی ابتدا کرتے ہیں اور پھر بعد میں دھیرے دھیرے محتاط ہو سکتے ہیں۔ میں تو اس کی تشریح ایسے ہی کروں گا۔ باقی نہ حکومت سے کوئی ایسی سنگین غلطی ہوئی ہے، نہ کوئی ایسا گناہ ہوا ہے جو بالخصوص فیصل وافدہ صاحب کی جو ہے وہ ان کی کسی بھی مفاد پہ اثر انداز ہوتا، تو اس لیے میرا گمان میں ایسے نہیں ہے۔ میرے گمان میں یہ ہے کہ کوئی بھی فیصل وافدہ کی امیدوں پر پورا نہیں اترا۔ انہوں نے کہا کہ امید کرتا ہوں سب کو میری بات صحیح طریقے سے سمجھ آ رہی ہے، یہ تو اندے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ سمجھ تو سب کو آ رہی ہے، لیکن میں اس کو جو ہے وہ ایٹریبیوٹ کروں گا ان کی میچورٹی سے، and he has gone more mature and responsible۔ کیا بات ہے، یعنی فیصل وافدہ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کی کتنی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رینکس اینڈ فائل جو ہیں وہ اس وقت فیصل وافدہ کو پریز کر رہے ہیں۔ فیصل چودھری صاحب، یہ فیصل وافدہ کا ٹویٹ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ این جی اوز کی بات کر رہے ہیں، سیاستدانوں کے ان کے ساتھ کسی گٹھ جوڑ کی بات کر رہے ہیں، پھر فوج کو بدنام اور کمزور کرنے کی سازش کی بات کر رہے ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی دہشت گردی سے بچا لیا گیا ہے، پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام منافق سیاستدان اور دیگر اپنی سمت درست کر لیں۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں فیصل وافدہ صاحب کافی عرصے سے ذرا بیانات میں نہیں تھے، تو وہ آتے ہیں دھماکہ شماکہ کرتے ہیں، پھر وہ خبروں کی زینت بنتے ہیں۔ دہشت گردی کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو شاید ان کا اشارہ کوئٹہ کی طرف ہے۔ وہاں پہ ایک بڑا 14 اگست پہ ہونے والا ایک بہت جو رپورٹڈلی یا جو مبینہ طور پہ ایک بڑا سازش پکڑی گئی ہے، جس کے تانے بانے انڈیا سے اور دوسرے ہمارے ملک دشمن عناصر سے ملتے ہیں، تو اس پہ وہ پریس کانفرنسز بھی ہوئی ہیں۔ دہشت گردی تو ایک یہ ہے۔ اب باقی جو معاملات ہیں، کیونکہ انہوں نے سارے سیاستدانوں کو میسج دیا ہے، ظاہر حکومت اس سے مبارہ تو نہیں ہے۔ حکومت نے کیا کیا ہے یہ تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا یہ سب کو علم ہے۔ یعنی جتنا سپورٹ ہوئی ہے، جتنی فوج نے بدنامی لی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے بدنامی لی ہے اس حکومت کے پیچھے، 8 فروری ہو یا جو بھی ہو، تو یہ تو اس کے اشیر بھی نہیں ڈیلیور کر سکے۔ اور ابھی بھی جو بھی دیکھیں نا معاملات، چاہے ویسٹ سے بہتر کیے ہوں تو وہ ملٹری ڈپلومیسی ہے، یا کاروباری منصوبے بھی ہیں تو وہ بھی وہ شروع کر رہے ہیں۔ اس بحث میں جائے بغیر کہ کون کس کا کانسٹیٹیوشنل سفیر ہے یا نہیں ہے، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں فی الحال۔ لیکن اس وقت جو بھی معاملہ ہے وہ تو فیلڈ مارشل خود لیڈ کر رہے ہیں اس کو، اور وہی انہوں نے ڈیلیور کیا ہے۔ اس حکومت نے تو ڈیلیور کیا ہے گندم کا بحران، چینی کا بحران، خوردنی تیل کا بحران، انہوں نے مہنگائی، انہوں نے اپنا کسانوں کی تباہی، مطلب لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بیکار۔ آپ دیکھیں کوئی بھی ان کے سنجیدہ وزراء جو ہیں، کوئی بھی سنجیدہ آدمی آپ کو نظر آتا ہے؟ کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ عجیب و غریب قسم کی گفتگو ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی تو خیر ہے ہی ماتوب ہے، وہ تو زیر تاب ہے، تو اس کو لیکن فیصل چودھری صاحب، یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ترقی کا جو تسلسل جاری ہے اس میں رکاوٹ پیدا کرنے والے بڑے بڑے ترم خان رگڑ دیے جائیں گے، یعنی آپ تو 3.5 سال سے ان کے مطابق رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، یہ نیا رکاوٹ پیدا کرنے والا کون آ گیا ہے جو تسلسل میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے؟ ترم خان بھی ہے۔ اب ترم خان تو ہمیں تو اس کی
फैसल साहब से मेरी बात नहीं हुई, या उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि ये किसको वो छिबियां दे रहे हैं, पंजाबी में हम कहते हैं। सही, लेकिन साइमल्टेनियसली एक डिबेट शुरू हो गई है, और एक डिबेट है जो 27वीं आईनी तरमीम और दीगर मामलात से मुतल्लिक है। अब 27वीं आईनी तरमीम पर हो सकता है 27वीं आईनी तरमीम में इसका पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात है काफ़ी ज़्यादा, सही, तो इशारा उस तरफ भी हो। और नून लीग को कोई एतराज़ात नहीं? नहीं, नून लीग का तो एतराज़ जिस दिन हुआ तो वो इलास्टिक की शलवार है, वो उतर जाएगी, फॉर्म 45 असल सामने आ जाएगी। अच्छा ठीक है, कमरुल इस्लाम साहब, ये अता तारड़ साहब की ज़रा बात सुने, वो 27वीं आईनी तरमीम से लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं, फिर मैं अपने सवाल की तरफ आता हूँ। सुनवाएं जी प्रोड्यूसर साहब। देखिए, फिलहाल तो ना इस पे कोई मुशावरत हुई है, ना ऐसा कोई प्रपोजल ज़ेरे गौर है, ना लॉ डिवीजन के अंदर, ना किसी लेवल पे भी ऐसी अभी कोई बातचीत मेरे सुनने में नहीं आई, ना ही इस पे कोई ऐसा प्रपोजल है जो किसी सतह पे टेकअप हुआ हो। तो फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हम क्या सराहियां मीडिया के जरिए सुन रहे हैं, इसके अलावा और अभी तक कोई मालूमात नहीं है। जी कमरुल इस्लाम साहब, ये वो इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई ऐसी 27वीं आईनी तरमीम नहीं है, कोई प्रपोजल नहीं है। ये इनकार 26वीं आईनी तरमीम के मुतल्लिक आप और आपके साथी 1 साल तक करते रहे, लगभग 7-8 माह तक करते रहे। आप कहते रहे कि ये सहाफ़ी झूठ बोल रहे हैं, ये हमें बदनाम करने के लिए अफवाहें फैला रहे हैं। फिर 26वीं आईनी तरमीम आ गई। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में बड़ी एक्टिव डिबेट है कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। अब आप जितना भी इनकार कर रहे हों, तो ये मामला इस वक्त को 27वीं आईनी तरमीम से जुड़ा हुआ है। आप लोग नाला हैं कुछ चीज़ों पर जो इस तरमीम में आ रही? देखें, पहले तो हमें ये तयन करना पड़ेगा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हुकूमत की इमीडिएट, या आप कह सकते हैं कि बड़ी जो है वो फौरी ज़रूरत में आती हैं, और वो 27वीं तरमीम में लाने की ज़रूरत है। यानी आप ओवरऑल गवर्नेंस को, हुकूमत को हायल मुश्किलात को किसी तरफ से देख के तो यानी अंदाजे में भी कोई नहीं कह सकता कि 27वीं आईनी तरमीम में, हाँ ये ज़रूर है कि आपको डैम्स बनाने हैं, आपके पास वफाक के पास पैसे नहीं है, NFC अवार्ड के मामला है, मादनियात का है जो सूबों के अपने अपने सबने कवानीन बनाए हुए हैं, उसका सेंटर पे कोई इतना ज़्यादा सेंटर का उसमें रोल नहीं है। लेकिन वो ऐसी कोई भी चीज़ फौरी नहीं है, और जिसके लिए जो मादनियात का है या दीगर है, बहुत सी चीज़ें थ्रू एनेक्टमेंट्स भी हो सकती हैं अगर कहीं ज़रूरत पेश आती है। लेकिन मेरा तो बड़ा सिंपल सा सवाल है अहले दानिश से, मीडिया के दोस्तों से, कि जो लोग सारे इन प्रोग्राम्स का एजेंडा सेट करते हैं, जब तो सब माशाल्लाह जो हैं वो एंकर से लेकर आप जैसे जो हैं बाज़ौक़ और अहले इल्म लोग भी हैं। लेकिन मुझे इस बात पे इख्तलाफ भी होता है और हैरत भी होती है कि रोज़ का एजेंडा वो किसी ट्वीट से सेट क्यों होता है? क्या हमारे समाजी सियासी इश्यूज जो हैं वो मर गए हैं, मतलब उनका कोई वजूद नहीं है, और ये रोज़ की किसी न किसी के बयान पे, किसी न किसी के ट्वीट को से जनरेट होता है और उसके बाद शुरू हो जाता है। हत्ता कि वो टॉपिक्स भी कि जिनके बारे में उससे पहले वो बिल्कुल घिस पिट चुके होते हैं आज से 4-6 महीने पहले तक, और फिर उस पर कोई बात आती है तो वो टॉपिक दोबारा शुरू हो जाता है। मसलन ये सुहेल वड़ाई साहब का कल परसों का इंटरव्यू जब टॉपिक बना, तो ये मुआफ़ी वाला मामला तो बहुत पहले से, इसमें कोई नई चीज़ तो थी नहीं, वो तो बहुत पहले से जो है वो बाकायदा एक फोरम से DGISPR भी कह चुके थे, और जाहिर है हर आदमी ये समझता है कि जब कोई गलती भी हो जाए तो उसकी मुआफ़ी अगर मांग ली जाए और कौम से मांग ली जाए, ये नहीं कि किसी GHQ के सामने जाके तो घुटने टेकें, कौम से माफ़ी मांगी जाए कि हमने ये गलती। इस किस्म के मामलात आज ये जैसे फैसल साहब की, फैसल वोडा साहब की ट्वीट है या दीगर चीज़ें, अब वो एक शख्स बैठता है, कोई भी फ़र्द वाहिद ABC, और वो कोई लफ्ज़ ले आता है और फिर उसके बाद उस पर बात जो है वो, तो मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि हमें मुझे ना ब्रेक पे जाना है। ये जाहिर है कि मीडिया के ऊपर ब्लेम पास ऑन करना कि हम बगैर किसी वजह के जो है वो कोई डिबेट जनरेट कर देते हैं। 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें नई चीज़ आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, नई चीज़ है इसमें 10 साल का प्लान। 10 साल का मतलब यह है कि आप लोगों को दोबारा इलेक्ट होना होगा अगर इसका तसलसल चाहिए।
अब आप लोगों की पॉपुलैरिटी, आपकी अपनी पार्टी के लोग ऑन कैमरा कुछ और कहते हैं लेकिन ऑफ कैमरा जो बात करते हैं, या फिर अभी जो रिपब्लिक पॉलिसी का आया है सर्वे, आई होप कि दोनों आपकी नज़रों से गुजरे होंगे, जो लाहौर शहर के हैं, जो गढ़ है मुस्लिम लीग नवाज़ का। एक में मियाँ साहब की पॉपुलैरिटी 16% बताई गई है और एक सर्वे है जिसमें 87% लाहौर के शहरी ये समझते हैं कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन मैसिवली रिग्ड था। इस सूरत हाल में जाहिर है कि फिर डिबेट्स होंगी कि ये तसलसल, ये सारी चीज़ें कैसे अनफोल्ड होंगी। और फिर फैसल वावड़ा वो शख्सियत हैं जो इतनी सख्त तनकीद आपकी लीडरशिप पर करते हैं, जो कहते हैं वो मैं शायद दोहरा भी नहीं सकता, उनको कोट करके ज़रूर कह सकता हूँ, और उसके बावजूद आप उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो अगर इतना अहम शख्स जिसकी इज़हार यकजहती के लिए आप उसके तौहीन अदालत केस में पेश हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, जब वो आपके बारे में या नाम लिए बगैर आपके बारे में कोई बात करेगा तो डिबेट तो होगी। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कमरुल इस्लाम साहब, फैसल चौधरी साहब, अब लास्ट सेगमेंट में कमरुल इस्लाम साहब जो हैं वो कह रहे थे कि अहले दानिश जो है वो कुछ रहनुमाई करें। तो अहले दानिश, अब हमारे लिए तो अहले सियासी दानिशवरी जो है वो आप दोनों लोग बैठे हुए हैं, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। इरफान सदीकी साहब, जिनके बारे में ज़ाहिर है कि सब लोग यही तसव्वुर करते हैं कि वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़बान बोलते हैं, आपकी पार्टी में मुस्लिम लीग नून के उन नुमाइंदा लोगों में से हैं जो तर्जुमानी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। एक बेवक्त की रागनी है, कुछ गुफ्तगू है वो फरमा रहे हैं जिससे लगता ही है कि चीज़ें अनसेटल हुई हैं। ये ज़रा सुनवाएं नवाज शरीफ साहब की तारीख़ के हवाले से आज के कॉन्टेक्स्ट में इरफान सदीकी साहब क्या कह रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की तारीख को अगर आप देखें तो राना साहब ने दुरुस्त कहा है, उन्होंने न सिर्फ एक्सटेंशन दी नहीं है कभी, बल्कि उस एक्सटेंशन न देने की भारी कीमत भी वसूल की है। राहिल शरीफ साहब से उनका तसादम जो शुरू हुआ है वो इसी बात पे हुआ है कि एक्सटेंशन देने पे वो तैयार नहीं थे, और उधर से कभी पानामा आ जाता था तो कभी डान लीक्स आ जाती थी, कभी कोई और चीज आ जाती थी, लेकिन उन्होंने कहा कुछ वट में मैंने नहीं देनी। वो न सिर्फ चाहते थे, उन्होंने खुद बजाते खुद वजीर आजम से जाकर रिक्वेस्ट की जी कि मुझे एक्सटेंशन दे दें, तो उन्होंने रास्ते भी तजवीज किए। मियां साहब नहीं माने इस चीज को, उसकी कीमत अदा की उन्होंने बाद में। और फिर वो एक और शो में बैठते हैं और वो ये बताते हैं कि नवाज शरीफ आज कहें शहबाज शरीफ कल असेंबलियां तोड़ देंगे। तो ये अदम इस्तेहकाम की बात तो यहाँ से शुरू होती है। सुनवाएं जी। अगर नवाज शरीफ आज तय कर लेते हैं कि जी कल से नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं होंगे और हम असेंबली तोड़ रहे हैं, नवाज शरीफ असेंबली तोड़ देंगे, शहबाज शरीफ असेंबली शहबाज शरीफ असेंबली तोड़ देंगे, ये सारा निजाम जो है इसमें वर्किंग रिलेशन की जब आप बात करते हैं तो वर्किंग रिलेशन बहरहाल वजीर आजम की होनी है, वजीर आला की होनी है, वो उन्होंने करने हैं और वो करते हैं, आज़ादी से करते हैं। जी, अहले सियासी दानिशमंदी हमारी रहनुमाई करें, ये शायर क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मुझे अगर आप मौका देते हैं। जी, आपको पहले मौका। पहली बात तो यह है कि फैसल वाउडा साहब से जो उस वक्त जो भी हमारे दोस्त गए इजहार यकजहती, वो बुनियादी तौर पर इजहार यकजहती उस रवैये के खिलाफ थी। यानी एक होता है कि किसी की नाअहली जो है वो रखनी है अदलिया ने किसी जुर्म के साबित होने के बाद, और वो जब कन्विक्ट हो जाता है तो वो तो ऑटोमेटिक प्रोसेस है उसका। लेकिन जब आप किसी और हवाले से किसी के सियासी बयानात पे, किसी पे वो जो तौहीन अदालत का एक पहलू था जिसके वज़ीर आज़म भी शिकार हुए, तो एक तो वो वाला पहलू था, उसको वो वाकई हम समझते हैं कि वो हरारत उनके बयानात की पहुंचती भी है और हम उस पर कोई जो है कभी मोहब्बत का इजहार किया भी नहीं है। अब आपने जो आखिरी बात की, ये चूँकि स्टेबिलिटी के और मुल्की इस्तेहकाम के हवाले से थी, इसको अगर इसी जुमले को इस तरीके से फ्रेज कर लिया जाए कि जिस दिन वजीर आजम चाहेंगे, सवाल ये नहीं है कि वो क्यों चाहेंगे या कब चाहेंगे, जिस दिन कोई भी वजीर आजम चाहेगा वो असेंबली तोड़ देगा। तो ये तो पार्टी की लीडरशिप की एक कमांड की, और उसकी जो जब मियां नवाज शरीफ साहब को कहीं ना कहीं से कहा जाता है कि जी वो कहाँ हैं, वो इररेलेवेंट हो गए, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ पार्टी के सुप्रीम लीडर हैं, और वो एक मिसाल दी कि जिस दिन अगर फर्ज किया कोई ऐसी नौबत जब वो आ जाएगी तो वो कहेंगे। तो मकसद क्या था? मकसद उस हुकूमत की अपनी लीडरशिप से और जमात से कि जमात
کے لیڈر جو ہیں وہ میاں نواز شریف ہیں. یہ ایک اس کے لیے تمثیل انہوں نے بیان سر آئین میں لکھا ہوا ہے پرائم منسٹر کا یہ اختیار ہے, یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے, یہ کسی سیاسی جماعت کا صدر, یہ کوئی سیاسی جماعت کا صدر جو ہے یہ اختیار کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ مجھے جواب دینا دینا. یہ اسی طرح سیاسی جماعت کا صدر اختیار کو استعمال کر سکتا ہے جس طرح صوبائی حکومتیں توڑی گئی تھیں صوبے کی ایک پارٹی کے لیڈر کے کہنے پہ, جس طرح کے دو صوبوں کی حکومتیں, پنجاب اور کے پی کی حکومتیں آپ کے سامنے. تو یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہوئی, توڑی تو ظاہر ہے وزیر اعلیٰ نے اپنے اختیار سے تھی, لیکن وہ پارٹی کی لیڈرشپ کا پابند ہوتا ہے, اور یہ پارٹی سیاسی جماعتیں اسی طرح اسٹرینگتھن ہوتی ہیں اور اسی طرح نمو پاتی ہیں. ٹھیک ہے فیصل چودھری صاحب, لاسٹ ایئر ایک قانون پاس ہو گیا, آرمی ایکٹ 1952 کو امینڈ کر دیا گیا, جو اس کے 8C 8B جو اس کے آرٹیکلز ہیں اس میں جو ترمیم کی گئی ہے اس کا اطلاق 1952 سے کر دیا گیا. یہ بحث کہاں سے, یہ ایکسٹینشن والی وائی دس ڈیبیٹ رائٹ ناؤ؟ اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے ان کی ہسٹری یہ رہی ہے, یہ نہیں رہی ہے, نواز شریف آج بھی تمام فیصلے لے سکتے ہیں, یہ ڈیبیٹ جنریٹ کیوں کی جا رہی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ کیونکہ نواز شریف صاحب کے ہی ڈیموگوگ ہیں, ان کے ہی میاں مٹھو ہیں, وہ گفتگو وہ کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں. لیکن شہباز شریف کے ہوتے ہوئے یہ باتیں تو پاسبل نہیں ہو سکتی. اچھا, وہ تو وہی کریں گے جو ان کو سوٹ کرتا ہے, اور نہ ہی اس حکومت کی کوئی اتنی تڑ ہے یا اتنی جرت ہے کہ نہ کر سکیں, یا کیونکہ اس کی وجہ کہ ان کے اوپر اتنا بڑا احسان ہے, کوئی کسی اور کے اوپر تو نہیں ہے معاملہ. جس طرح سے ایک 17 سیٹیں جیتی ہوئی جو ہے پارٹی ہے, حکومت ہوگی, ان کا اپنا گورنر کہتا ہے کہ ساری سیٹیں ہار گئے ہیں, پنڈن بھی ان سے ایک بھی نہیں جیتے اپنے سمیت, وہ کہہ رہے تھے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو چیزیں جس کے اوپر عرفان صدیقی صاحب نے تباہ آزمائی کی ہے, یہ عرفان صدیقی جیسے لوگ جو ہیں یہ نواز شریف صاحب کو پہلے بھی انہوں نے مروایا ہے, یہ ابھی بھی مروائیں گے. اور مسئلہ نواز شریف کا نہیں ہے, ایک تو نواز شریف ہیں نہیں, وہ تھے. کیا اب وہ میری سے ریلیونٹ نا, وہ نون کی پالیٹکس میں ان کا ہونا نہ ہونا ایک برابر. وہ تو مریم اور شہباز شریف فیصلے لیتے ہیں نا, مریم بھی لیتے ہیں, وہ لیتے ہیں. فیصلے تو انہوں نے کرنے ہوتے ہیں جنہوں نے بیٹھ کے کام کرنا ہوتا ہے. باقی ایسے بابے تو آپ کو بھی چلتے ہوئے محلے میں مل جاتے ہو, کہتے ہیں مٹیا رامنا موٹر سائیکل چلایا کرو, رامنا گڈی چلایا کرو. تو میاں صاحب بھی ایسے ہی بابے ہیں جو ان کو کہیں گے کہ یار ایسے نہ کیا کرو تو ویسے نہ کیا کرو. تو مری میں اجلاس ہوا ہے, سینٹر سٹیج میاں محمد نواز شریف ہیں, مریم نواز صاحبہ ان کے بائیں ہاتھ پہ, وزیر اعظم ان کے دائیں ہاتھ پہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی اس معاملے میں کردار ہی نہیں ہے, تمام فیصلہ جب ایکسٹینشن کا معاملہ آئے گا میں دیکھوں گا کتنے کے اجلاس ہوتے ہیں 2027. جب کوئی ایسا بھائی جان, یہ تو وہ ہے نا ریکارڈ کے لیے باتیں ہیں, وہ تو بیٹھ کے میاں صاحب مری گئے تھے, سارے پاس فارغ تھے. یوزلی یہ فارغ ہی ہوتے ہیں نا, کام تو ان کے پاس ہوتا کوئی نہیں, تو وہ چلے جاتے ہیں وہاں بیٹھ کے, تو گپے شپے مار کے چاہ پی کے واپس آ گئے. اور ادھر انہوں نے کون سی ملک کی سالمیت کے فیصلے کیے ہیں, ملک کی ترقی کے پہلے سب سے بتائیں نا کہ آج کل آپ کی ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں. آپ پہلے اڈیالہ جیل جایا کرتے تھے, آپ ملاقاتیں کرتے تھے. اب سہیل وڑائی صاحب نے جو کالم لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے. تو موڈ ان اڈیالہ معافی کی طرف جا سکتا ہے اور کچھ چیزیں ٹرن اراؤنڈ ہو سکتی ہیں؟ میں آج کل ملک سے باہر ہوں, تو میں یہ نوبیل پیس سینٹر کا میوزیم میں نے دیکھا. وہاں پہ نیلسن منڈیلا کا ایک بہت کول کال جو ہے وہ ایک ان کے مگ پہ ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا the best weapon is to sit down and talk. تو یہ پاکستان کے حالات حاضرہ کا مجھے وہ ایک حل نظر آیا اس گفتگو میں جو نیلسن منڈیلا صاحب نے کی تھی. آپ کو پتا ہے وہ بہت عظیم مدبر ہیں. عمران خان صاحب بھی ان سے بہت کچھ ہمیشہ مجھے یاد ہے وہ بھیجا کرتے تھے نیلسن منڈیلا کی, اور ان سے بڑے امپریس ہوتے ہیں.
تو میرا تو ان کو مشورہ، بیکاز میں ڈالا میں گیا نہیں ہوں، کہ اب واپس آؤں گا تو جاؤں گا ضرور ملنے کے، جب بھی ہوا تو جب تک وہ خان صاحب کو اپنی ٹیم اور اسکیم میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے. اور دیکھیے نہ خان صاحب نے نہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ جو آپس میں معاملات درست کرنے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے لیے نہیں کرنے، یہ پاکستان کے لیے کرنے ہیں. یہ پاکستان کی جو لاکھوں لوگ ہیں، آپ جیسے میرے جیسے جو سفر ہو رہے ہیں، ان کے لیے کرنے ہیں. اور اگر یہ اپنی ظاہر ناک سے آگے آئیں گے تو بات ہوگی، چاہے وہ نواز شریف ہوں، زرداری صاحب ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو، حکومت ہو، اپوزیشن ہو، عمران خان صاحب ہوں. یہ سب کو تو ایک ایک قدم آگے جو ہے بڑھنا پیچھے ہٹنا پڑے گا نا جی، تاکہ جو ہے کسی معاملات کسی نہج پہ پہنچے. اس وقت سفر ایسا پاکستان کر رہا ہے، یہ تو انجوائے کر رہے ہیں نا گورنمنٹ، انہوں نے تو پیسے بنائے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں، کبھی گندم کے ذریعے، کبھی چینی کے ذریعے، کبھی سوڈا پلیٹوں کے ذریعے، کبھی کسی اور ذریعے. مطلب ان کی تو دہڑیاں سب کی لگ رہی ہیں. اس وقت جو سفر ہے وہ تو پاکستان کی عوام کا رہی ہے. اور کیونکہ آرمی جو ہے وہ مڈل کلاس کا سب سے بڑا ریپرزینٹیٹیو انسٹیٹیوشن ہے، تو ظاہر ہے وہاں کے لوگوں کی جو بات چیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو ایک عام پاکستانی کی ہوتی ہیں. اور یہ چیزیں ظاہر ہے ایک جو آرمی چیف ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ انفارمڈ آدمی ہوتے ہیں. تو ایک بے چینی تو ہے ملک میں. تو میرا تو یہ جو نیلسن منڈیلا صاحب کا کال تھا، یہ مجھے بڑا اس نے مجھے امید دلائی ہے، اور یہی ایک وہ چیز ہے جو سب کو اپنانی چاہیے. ہمارے بھی ہر سیاسی جماعت میں ظاہر ہے کہ لوگ اپنے اپنے لیڈر کو تشبیہ دیتے ہیں. نیلسن منڈیلا سے دیتے ہیں، کوئی منصور حلاج سے دیتا ہے، کوئی کہتا ہے سقراط ہے، کوئی کہتا ہے بکرات ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مارٹن لوتھر کنگ ہے. تو قمر الاسلام صاحب، جو آپ کی جماعت کے نیلسن منڈیلا ہیں، میاں محمد نواز شریف، موجودہ پولیٹیکل ڈسپنسیشن میں ڈائیلاگ کے معاملے پہ، یا یہ جو شہباز شریف صاحب نے میثاق کے استحکام پاکستان، ایسا خدا دا خوف کرو، کتنے نیلسن منڈیلا، کتنے میاں نواز شریف. سر ہر پارٹی کے ورکر اپنے لیڈر کو کہتے ہیں. آپ اور کہنا ہے، وہ تو فرعون نسیم نے الطاف حسین کو بھی کہہ دیا تھا. اچھا چلے سوال تو کرنے دینا. نہیں مطلب میرا مجھے آپ کے ورڈز پہ اعتراض کر رہے تھے، سوال کمپلیٹ کریں گے تو میں ریکارڈ پہ اپنا انجینئر صاحب، میثاق استحکام پاکستان، از دیٹ دا وے فارورڈ؟ نواز شریف صاحب بھی اس کے اوپر کنونسڈ ہیں؟ جی کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہوگا آپ سمیت جو اس جملے پہ، اس لفظ پہ کنونس نہ ہو، کیونکہ یہ زیادہ ایک کمپریہنسو اصطلاح ہے. ہم نے میثاق جمہوریت کیا، ہم نے میثاق معیشت کی بار بار آفرز کی، اپوزیشن میں بھی کی، حکومت میں ہوتے ہوئے بھی کی. اور چونکہ اب لفظ اٹک آ گیا تھا آ کے کہ جی استحکام کے لیے پاکستان میں سیاسی استحکام، تو اس کے لیے گفتگو، ابھی فیصل بھائی نے کہا کہ جی نیلسن منڈیلا صاحب نے کہا تھا the best weapon is to sit and talk. تو یہ سٹ اینڈ ٹاک کا یہ ایک کوئی نہ کوئی تو آخر کوئی موضوع یا کوئی لفظ ہونا چاہیے نا کہ کس بات پہ بات کریں. اب استحکام کے اندر معیشت بھی آ جاتی ہے، استحکام کے اندر دفاع بھی آ جاتا ہے، استحکام کے اندر انتخابی سسٹم بھی آ جاتا ہے اگر فیوچر کے لیے کوئی کسی کے خدشات ہیں. 18 میں ہمارے تھے، 24 میں ان کے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ 29 کا کوئی فریم بنا لیں کہ جی وہ کیا ہوگا، اس کے لیے کوئی چیز. تو یہ ساری چیزیں اسی استحکام لفظ کے اندر آ جاتی ہیں. اب اگر کوئی دوسرا اس کو استحکام کسی سیاسی جماعت کے نام سے منسوب کر کے تو اس پہ اعتراض کر دے تو وہ اور بات ہے، لیکن یہ پاکستان کا استحکام، اور پاکستان کے استحکام میں سیاست، معیشت، سماج سب کچھ آ جاتا ہے، اور یہی حکومت کی خواہش ہے اور ضرورت بھی اس کی ہے. دیکھیں اگر یہ لاسٹ چانس ہے، اگر اس وقت بھی ہم ان اختلافات کو، ان چیزوں کو جو ہے وہ کسی ایک نقطے پہ نہ بیٹھ پائے. صحیح. انجینئر صاحب، ہر بندہ ان کالمز کی اپنی اپنی تشریح کر رہا ہے. اس میں جب مسافر بنام قیدی نمبر 804 یعنی کہ فالو اپ کالم لکھا سہیل وڑائی صاحب نے، جس میں انہوں نے خان صاحب کو معافی مانگنے کا مشورہ
اور افہام و تفہیم سے مصالحت کا مشورہ دیا ہے، اس میں وہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ اگر آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، آپ باہر بھی آ جائیں گے، نظام چلنے دیں 29 کا، یہی جو آپ بات کریں گے 2029 کے الیکشن کے لیے بیٹھ جائیں، بات کر لیں، وہ تحریک انصاف کا یہ جو بیسیکلی کلیم ہے نا، اس کو تقویت دیتا ہے کہ کیسز جھوٹے ہیں، یعنی اگر یہ کر لیں گے تو کیسز ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیں اگر تو وڑائچ صاحب کسی کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، وڑائچ صاحب کی جو اپروچ ہے، جس طرح کہ ان کی وہ ایک صلح کون سٹیٹس کو کے رائٹر بھی ہیں، اور ان کی جو تحریریں ماضی کی بھی دیکھ لیں تو انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق بات کرنی ہے۔ یہاں پہ ارشاد بھٹی صاحب ہوتے تو وہ اپنے مزاج کے مطابق کہتے، نہیں آپ کے لیڈرز بھی یہ بات کر چکے ہیں، رانا ثناء اللہ بھی یہ کہہ چکے ہیں، رانا ثناء اللہ بھی اپنے مزاج کے مطابق لکھتے۔ تو اس بات پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ بات چیت، گفتگو، بات چیت کا مشورہ دینا کہ جی آپ بات چیت کی طرف آئیں، ابھی مختلف الفاظ میں، لیکن یہی بات فیصل چوہدری صاحب نے بھی یہی کہی کہ بات چیت پہ تو آنا پڑے گا دونوں۔ میں تو اسی کا حامی ہوں سر، ہماری طرف بھی اگر کوئی کہیں پہ کوتاہی ہے، کہیں پہ ہماری طرف سے بھی زیادہ ہاکشنس ہے، تو ہمیں بھی اس بات کو جو ہے وہ اسے کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، وقت جو ہے وہ میرے پاس ختم ہو گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ فیصل چوہدری صاحب، انجینئر کمر الاسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ساجد تارڑ صاحب، معروف پاکستانی نژاد امریکی کاروباری شخصیت۔ وہ پاکستان اور امریکہ کے ان بدلتے ہوئے تعلقات کو کیسے دیکھ رہے ہیں، بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد تارڑ صاحب، پاکستانی نژاد امریکی کاروباری شخصیت بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، ریپبلکن پارٹی سے تعلق بھی ہے، اور ابھی جو حالیہ دورہ ہوا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکہ کا، وہاں پر موجود بھی تھے دونوں ایونٹس میں، ایک کو بلکہ ہوسٹ بھی کر رہے تھے، اور پھر برسلز میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ موجود تھے۔ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، اور خاص طور پر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے۔ ساجد تارڑ صاحب، پاکستان کو مبارکباد دی جاتی ہے انڈیپینڈنس ڈے پر امریکہ کی طرف سے، لیکن ایک غیر روایتی مبارکباد کا پیغام مارکو روبیو نے بھیجا، جس میں انہوں نے ایک ایسے تعلقات کی بات کی جو شاید آنے والے دنوں میں بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ ہائیڈرو کاربنز کی بات کر رہے ہیں، وہ کرٹیکل منرلز کی بات کر رہے ہیں۔ یہ صرف باتیں ہیں یا پریکٹیکلی آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر رہتے ہوئے کہ واقعی پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ اب ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں بدلنے جا رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی، ایبسولوٹلی۔ میں نے آبزرو کیا ہے، سب سے پہلے تو عرض کرنا چاہوں گا کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں دنیا کی دو بڑی شخصیات کے ساتھ نہ صرف ان کا سپورٹر رہا ہوں، ان کے ساتھ ٹریول کرتا رہا ہوں۔ ایک شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں، میں نے تینوں ان کے الیکشنز میں کام کیا، اور پھر اس کے بعد دوسری شخصیت ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں۔ میں تقریباً میرا چوتھا ایونٹ تھا، نہ صرف میرا ان کے ساتھ سفر کرنے کا جو ہے وہ تقریباً اوورسیز پاکستانی کنونشن سے لے کر آج تک، اور میں نے جو دیکھا کیا پایا میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں اسی سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ۔ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان امریکہ ریلیشن شپ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے 1954 سے۔ بھارت جو تھا 1947 میں، نہرو جو تھے وہ ایک سوشلسٹ مائنڈ سیٹ کے تھے، اور وہ ٹلٹ انہوں نے کیا رشیا کے ساتھ، اور اس کے بعد بہت عرصہ وہ اسی ریلیشن شپ میں رہے۔ اس کے بعد امریکہ جو آپ نے دیکھا ہے، آج اگر دیکھا جائے تو آپ کا ہر گیریزن جو ہے it was built، ہر آپ کی چھاؤنی جو ہے وہ امریکہ نے بلڈ کی، آپ کے ڈیفنس ریلیشن شپ ان کے ساتھ رہے، آپ کا ملٹری جو وارفیئر ہے، آپ کا جو اسلحہ ہے، اب آپ کی ٹریننگ ہے ساری امریکن۔ ایک تو نمبر 1۔ دوسرا کہوں گا کہ جب بھی ریپبلکن صدر وائٹ ہاؤس میں رہا ہے، پاکستان کے ساتھ ہمیشہ اچھے ریلیشن شپ رہے ہیں۔ اس کا ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے، پینٹاگن کو سٹرونگ کرنا، ڈیفنس پہ خرچہ کرنا، اپنے ایلائز کو۔ آج بھی آپ کا سٹیٹس نان نیٹو ایلائی از دیئر، لیکن ابھی جو ریسنٹ ریلیشن شپ ہے وہ اس کا تیز ہونا، میں تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ پچھلے ہمارے جو تھے براک اوباما پیریڈ اور بائیڈن پیریڈ، آپ کے ریلیشن شپ سر موری کا شکار رہے، کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا رہا ہے اس ریجن کے اندر انڈیا ان کا جو ہے بھارت، وہ ان کا انٹرسٹ جو ہے پروٹیکٹ کر سکتا ہے۔ آپ اس کی مثال کوارڈز کی موجود ہے، لیکن جو ہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آئے اور اپنے الیکشن کے دوران بھی بار بار
افغانستان سے اپنے انخلا جو تھا اس کو کرٹیسائز کرتے رہے، اور بلکہ نہ صرف وہ کہتے رہے کہ وہاں پہ جو اسلحہ امریکہ چھوڑ کے آیا ہے اس ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کرے گا. یہ ان کی کمپین کے دوران کی بات کر رہا ہوں. پھر انہوں نے اس کے بارے میں انہیں پتا تھا اس چیز کا کہ وہ اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا، اور ہوا. ٹی ٹی پی نے استعمال کی. آپ کے ہمارے آرمی چیف صاحب نے بڑے کمپریہنسو طریقے سے ان کو کنونس کیا. آپ نے جنرل کوریلا کی باتیں سنی ہوں گی سینٹ کام سے. اس کے بعد آپ نے دیکھا لیکن سر جو چیز ہم نہیں سمجھ پا رہے یہاں پاکستان میں بیٹھ کر، ٹھیک ہے ہمارا تو ظاہر ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہماری محبت پاکستان ہے، ہمارا وطن پاکستان ہے، ہم نے تو خوش ہی ہونا ہے، لیکن یہ چیز میتھمیٹیکلی اسٹیٹسٹکلی سمجھ نہیں آ رہی کسی کو بھی کہ انڈیا پاکستان سے 5 گنا بڑا ملک ہے. انڈیا کی اکانومی، انڈیا کی مارکیٹ، انڈیا کی آبادی، انڈیا کا رقبہ وہ پاکستان سے زیادہ ہے. نیومیریکل سٹرینتھ میں وہ ہم سے زیادہ ہیں، کوالٹیٹیو سٹرینتھ میں ہم بے شک ان سے بہتر ہوں، ایکسیلنس میں ہم ان سے بہتر ہوں. تو ایک بڑی مارکیٹ کو چھوڑ کر پاکستان یعنی ان کے اوپر وہ لگا رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید جس دن ان کے انڈیا کے ساتھ معاملات یہ رشیا والا آئل کا اور یہ دیگر چیزیں اور ٹیرف یہ کچھ چیزیں طے ہو جائیں گی، اس دن ان کی عنایات پھر انڈیا پر نچھاور ہوں گی اور ہمارے اوپر غم و غصہ ہی برسے گا، ڈو مور کے نعرے ہی آئیں گے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ دیکھیں اس کے بارے میں یہ میں بالکل ابھی اسی پوائنٹ پہ بات کرتا ہوں. وہ یہ تھا سب سے پہلے تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو جنگیں انہوں نے انہیرٹ کی ہیں بالخصوص یوکرین اور رشیا کی جنگ، اس کے پیچھے بھارت کا ایک بہت بڑا رول ہے کہ وہ رشیا سے تیل لیتا رہا. اس کی وجہ سے روبل بیسٹ پرفارمنگ کرنسی رہی. بہت بڑے دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری جو اس وقت بھارت میں موجود ہے وہ رشیا سے تیل لے کر نہ صرف اپنا انفلیشن کنٹرول کرتی رہی بلکہ دنیا کو بیچتی رہی. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوٹن صاحب کے ساتھ جو میٹنگ تھی تو اس پہ ہمارے سیکرٹری کامرس نے کہا تھا کہ اگر یہ میٹنگ ٹھیک نہ ہوئی تو ہم بھارت کے اوپر ٹیرف مزید بڑھا دیں. ایک پوائنٹ تو یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بھارت نے وشو گرو کا نعرہ تھوڑا جلدی لگا دیا. انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کے لیڈر ہیں، دنیا ہمیں فالو کر رہی ہے. ان کی اوور کانفیڈنٹ ہونا، ان کا بلی کرنا اپنے نیبرز. اچھا میں اس پہ آنا چاہوں گا، اس پہ غور کریں. امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ صرف خراب نہیں ہے، اپنے ریجن میں دیکھ لیں اپنی ہٹ دھرمی اور بلی ہونے کی وجہ سے بنگلہ دیش، نیپال ایک ہندو نیشن ہے، ان کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ، برما کے ساتھ ریلیشن شپ، پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ، ایران کے ساتھ دوغلی پالیسی، اسرائیل کے لیول پر صبح وہ غزہ کے ساتھ ہوتے ہیں، شام کو اسرائیل کے ساتھ ہوتے ہیں. بلکہ آج امریکہ خود اگلے سٹیپ پر آ جائیں. ابھی ظاہر ہے کہ سہیل وڑائی صاحب نے وہ جو ملاقاتیں ہوئی جس میں آپ بھی تھے، اس کے اوپر ایک کالم لکھا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل نے بتایا کہ پاکستان کے پاس نایاب زمینی خزانہ، اس خزانے کا پاکستان سے قرضہ بھی اتر جائے گا اور پاکستان کا شمار جلد ہی خوشحال ترین معاشروں میں ہونے لگے گا. پھر انہوں نے بین الاقوامی منظرنامے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو امریکہ اور چین کے درمیان توازن برقرار رکھنے کا طویل تجربہ ہے، ہم ایک دوست کے لیے دوسرے دوست کو قربان نہیں کریں گے. اب ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے سر دست سوال یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات چلتے ہیں، وہ آف شور ڈرلنگ کے لیے آتے ہیں، وہ ہائیڈرو کاربنز کی تلاش کرتے ہیں پاکستان کے ایکسکلوسیو اکنامک زون میں گوادر پورٹ کے کہیں رائٹ لیفٹ، اور پھر کرٹیکل منرلز کے لیے مائنز ان کو ملتی ہیں بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں یا آزاد کشمیر میں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہم یہ پل آف کر پائیں گے اس وقت سائنو یو ایس رائیولری کو دیکھتے ہوئے کہ چین اور امریکہ کے درمیان بیلنس برقرار رکھے، نہ وہ دوست ناراض ہو نہ وہ دوست ناراض ہو؟ ایبسولوٹلی. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیمپا کے اندر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے فرمایا تھا کہ دنیا کو ہم سے فارن پالیسی کے بارے میں کلاسیں لینی چاہیے. میں بالکل یہ کوٹ کروں گا. انہوں نے ریکوڈیک کی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ مائننگ ہر سال ایک مائن جو ہے وہ پرفارم کرنا شروع کرے گی اور ہم اپنا قرضہ جو 130 بلین کا ہے وہ 5 سال میں اتارنے کے قابل ہو جائیں گے. فیلڈ مارشل صاحب نے اکنامک روڈ میپ دیا جس میں 2030 میں پاکستان G20 کا حصہ ہوگا اور 2047 میں پاکستان G10 کو انہوں نے بلکہ کہا کہ ہو سکتا ہے ہم زندہ ہوں نہ ہوں اس وقت تک 2047 تک. اور میں جو ایک بات خاص کر آپ کے ٹی وی دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گا، بڑے بھرپور طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی ترقی ہو رہی ہے، ہوگی. پاکستان ہیز ٹو رائز. اب ہم پہ یہ ہے کہ کتنی جلدی ہم ترقیوں کی منزلیں جو ہیں وہ طے کرتے ہیں. He was very confident saying all of these things. اور پھر اس کے بعد میں جس طرح آپ کو عرض کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے صرف پاکستان اس ریجن کے اندر جمہوریت کا مستقبل، انہوں نے کنٹرولڈ ڈیموکریسیز کی مثالیں دی، انہوں نے
آپ کے ریجن کے ہر کنٹری کے ساتھ پاکستان کا کمپیرزن کیا. جو ان کی برسل کے اندر سپیچ تھی وہ ایک بڑی مفصل اور کمپریہنسو سپیچ تھی, اور میں سمجھتا ہوں ویری کانفیڈنٹ کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ادھر ادھر کی باتیں نہیں چھوڑتے, وہ جس چیز کے بارے میں شور نہیں ہوتے وہ بات وہ کرتے ہی نہیں ہیں. لیکن اس پہ ظاہر ہے کہ ایک کھٹکا, ایک خدشہ یا ایک سوال تب آ جاتا ہے طارڑ صاحب, ہم نے تو ابھی آپ کی ٹویٹ بھی دیکھی ہے جو جاپان کے وزٹ کے حوالے سے آپ نے کی ہے, پھر یہاں پر خبریں یہ ہیں 2000 ارب کی مبینہ 3.5 سال کی کرپشن جس کی فائلز بن رہی ہیں, بیوروکریسی جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کو سلو ڈاؤن کر رہی ہے, پھر 2050 ارب کی پیٹرولیم سیکٹر میں بے ضابطگیاں ہیں, 1700 ارب کا گندم کا سکینڈل ہے, 500 ارب کا چینی کا سکینڈل ہے. اب جب یہ سارے سکینڈلز اور یہ ٹیم نیچے موجود ہوگی جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مغل امپائر کا دور لگ رہا ہے کہ وہ 50-60 لوگوں کو لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ جاپان لینڈ کر گئی ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہیز ٹو رائز, بٹ پاکستان میں جو رپورٹ ہو رہا ہے وہ چیزیں ہیں جتنے 1000 ارب کی بات ہو رہی ہے اتنے 1000 ارب تو سعودی عرب میں بھی نہیں ہے. نہیں, میرے خیال میں دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے فیلڈ مارشل صاحب مسلسل سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی سپیچ میں برسلز میں بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں انہیرٹ کی ہیں. انہوں نے کانسٹیٹیوشنل کرائسس انہیرٹ کیے, انہوں نے جوڈیشل کرائسس کو انہیرٹ کیا ہے, اور جو خاص کر اس وقت انٹرنل آپ پروپیگنڈا کا جو ہو رہا ہے, آپ پاکستان کے اندر جو 5th جنریشن وار چل رہی ہے کس تیزی کے ساتھ اس ادارے کو پاک فوج کے خلاف, بلکہ جنگ کے دوران مثالیں موجود ہیں کہ جو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا جاتا رہا ہے, تو در حقیقت ان کے پاس ایسا کوئی علادین کا چراغ موجود نہیں ہے کہ وہ اوور نائٹ ساری چیزوں کو تبدیل کریں. پاکستان کے اندر اس وقت واقعی ہی KPK اور پنجاب کے اندر کرپشن کی داستانیں موجود ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بلکہ میں جو اس وقت ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب نے کہا تھا پرتگال کے اندر ہمارا بیوروکریسی, روف کلاسرا صاحب نے جو کہا تھا کہ 25,000 سے زیادہ بیوروکریٹ پاکستانی بیوروکریٹ ڈوئل سٹیزن ہے, یہ کرائسس موجود ہیں. ہاں, تو پھر یہی تو ہمیں سمجھائے نا کہ آئینی اعتبار سے فیلڈ مارشل جو ہیں انہوں نے تو پریکٹیکلی یہ ساری چیزیں عملی طور پر نہیں کرنی, وہ ٹیم نے کرنی ہے, وہ حکومت نے کرنی ہے, گورننس حکومت نے کرنی ہے, چیزیں امور سرکار انہوں نے چلانے ہیں. تو یہ جتنے 1000 ارب کی کرپشن کی بات ہو رہی ہے انہی لوگوں نے, اور جن پہ آپ بھی تنقید کر رہے ہیں, انہی لوگوں نے چلانا. بالکل, دیکھیں اس میں دیکھیں میں ایبسولوٹلی بات کروں گا کہ انہیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر گورننس, گڈ گورننس از اے ہیوج ایشو, کرپشن از اے بگ پرابلم, لا اینڈ آرڈر از اے بگ پرابلم. اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ریئلائز اس بات کو کرتے ہیں کہ فارن انویسٹمنٹ لا اینڈ آرڈر اور کرپشن کو کنٹرول کرنے کے بغیر نہیں آ پائے گی, لیکن کہتے ہیں ون ڈے ایٹ اے ٹائم, ہی از ورکنگ آن اٹ, ہی از اویئر آف دا سچویشن اینڈ ہی از ڈٹرمنڈ. میں دیکھتا ہوں ان کے سلیکشن آف ورڈ, ان کے باڈی ریئیکشن, باڈی لینگویج, اور جس طریقے سے وہ پرعزم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آج تک پاکستانی کسی لیڈرشپ کے اندر وہ چیزیں نہیں دیکھی. اور طارق صاحب یہ بھی بتائیں کہ اوور دا پیریڈ آف نیکسٹ لائک لیٹس جیسے 4 سال 5 سال اسی ٹریجیکٹری پہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات آج جو بہت بہترین چیزیں چل رہی ہیں, خبریں ابھی تک بالکل زبردست آ رہی ہیں, ان کا ایگزیکیوشن فیز آنا ہے, شاید بہت جلد آنا ہے, بائیلیٹرل ایگریمنٹ سائن ہونے ہیں, ایکسپلوریشن کے ہونے ہیں, کمپنیز کو کانٹریکٹس ایوارڈ کیے جانے ہیں. نیکسٹ 4-5 ایئرس کتنی انویسٹمنٹ آپ کو, کتنے بلین آف ڈالرز آپ کے خیال میں انویسٹمنٹ امریکہ سے پاکستان اٹریکٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو چیزیں جو اس وقت پرماننٹ ریلیشن شپ, اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات ہو رہی ہے, ان کو اتنا جلدی سے انوائنڈ نہیں کیا جا سکے گا مستقبل کے اندر. جب یہاں پہ امریکن کمپنیز آئیں گی, یہاں پہ مائننگ شروع ہوگی, فیلڈ مارشل صاحب نے چاغی کے بارے میں بات کی, اور ان کو کس طرح انوائنڈ کریں گے. اور دوسری بات جو ہے میں آج آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بڑی کلوزلی واچ کر رہا ہوں کہ وہ ان کا اپنا ارادہ کیا ہے. وہ ان کے پاس 4 سال کا پیریڈ ہے, دنیا کے 12 سال کے مسائل کو حل کرنا, ان جنگوں کو بند کرنا, اور اس میں میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ ان کی خواہش تھی, اور وہ بار بار اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ اگر وہ صدر ہوتے بائیڈن کی جگہ, امریکہ رشیا چائنا الائنس نہ ہونے دیتے. آج آپ نے اور اس کے بعد وہ اس میں کامیاب ہیں آلموسٹ. آپ دیکھ لیں الاسکا کے اندر جو میٹنگ ہوئی ہے, وہ اس کے بعد اگلا سٹیپ ان کا کیا ہوگا, پریزیڈنٹ شی کے ساتھ ملنا. یولٹا 2 ہوگا, دنیا کے اندر 3 سپر پاورز اپنا اپنا جیوگرافک اسٹریٹجک اپنی لائنز کا وہ تعین کریں گے, اور اس میں جو میں دیکھ رہا ہوں اس ریجن کے اندر پاکستان will become a bridge in between America and China.
मेरा ख्याल में चाइना और सी आप यानी 1970s की सदर निक्सन के दौर की वो जो हेनरी किसिंजर का एक खुफिया दौरा हमने करवाया था, डू यू रियली थिंक कि हम, या ये अर्ज मौजूद है वाशिंगटन और बीजिंग में कि हम ऐसा कोई किरदार अदा करें या उनके दरमियान बर्फ पिघल जाए, कोई कॉपरेशन हो जाए, ओनली देन पाकिस्तान कैन डू इट? मैं बल्कि इसकी एक मिसाल देना चाहूंगा कि आपके पिछले दिनों में आपके 3 फेडरल मिनिस्टर्स देवर इन वॉशिंगटन डीसी, और उसी मौके के ऊपर हमारे फील्ड मार्शल साहब चाइना का दौरा कर रहे थे। ये उसी की तरफ एक इशारा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ब्रिलियंट है, आज़ाद है। आपने 10 मई वाले दिन जो गुंजाइश थी, लीडरशिप, आपने कौम इकट्ठी की, आपने बताया दुनिया को कि इस रीजन के अंदर इट्स नॉट दैट इजी। और दूसरा, उसमें आप देखें हमारे फील्ड मार्शल साहब दिफा के लिहाज से, इकानमी के लिहाज से बहुत जज्बाती हैं, और मैं बिल्कुल उनकी इस बात से एग्री करूंगा कि पाकिस्तान हैज टू राइज। अब डिटरमिन ये करना है कि स्पीड से राइज करना है। इन 30 सेकंड्स कंक्लूड कर दें, क्योंकि आपने इस तमाम वक्त के दौरान, पहले दौरों के दौरान भी बड़ा करीब से उनके साथ वक्त गुजारा है। मौजूदा जो सियासी इस्तेहकाम है और जो ज़ाहिर है कि लॉ एंड ऑर्डर है, ये 2 चीज़ें हैं, हाउस एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। इनके बगैर मईशतें परवान नहीं चढ़ती, यही एक वाइडली एक्नॉलेज्ड प्रिंसिपल है दुनिया में। तो सियासी इस्तेहकाम के हवाले से मौजूदा सिनेरियो स्टैंड स्टिल ऐसे ही रहेगा या कुछ तब्दीली आपको लगता है कि होगी? मेरा जहां तक ख्याल है, बार बार ना सिर्फ हमारे फील्ड मार्शल साहब ने भी इस दौरे के अंदर इजहार किया, जिसका सुहेल वड़ाई साहब बात कर रहे हैं, ISPR ने कई दफा कहा है कि सियासतदानों को सियासत करनी चाहिए, अपने डोमेन में रह के काम करना चाहिए, इदारों को, बल्कि पाक फौज को सियासत में घसीटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जिसका जवाब हमारे फील्ड मार्शल साहब ने टैंपा में दिया कि उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो सदर बने। He want to remain soldier. He wants to protect Pakistan from outside and inside. तो उसमें सारी चीजें हैं मेरे पास, पाकिस्तान एज अ फ्यूचर। ठीक है साजिद तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो गया है सबको, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो इदारे हों, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे अदलिया हो, चाहे कोई भी सतून हो रियासत का, सबको अपने अपने लिमिट्स में, अपने अपने डोमेन्स में, अपने अपने आईनी दायरा कार में काम करने की ज़रूरत है। वक्त ख़त्म हुआ, अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।